بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، اڑان پاکستان کے حوالے سے جو دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے ایگریکلچر پرائسنگ کا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان ایگریکلچر پرائسز کمیشن قائم کیا ہوا تھا، یہ G8 میں تھا، اور ذرا اب بھی کسی نہ کسی صورت میں پرائسنگ کے بارے میں حکومت ریسرچ کرتی رہتی ہے۔ لیکن حکومت کا عام طور پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں کالجوں سے پڑھ کے براہ راست حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور فزیکلی وہ زمینداری نہیں کرتے، تو ان کو بے شمار ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں انہیں احساس نہیں ہوتا۔ وہ بس پرانی کوئی رپورٹ دیکھی، اس میں سے دیکھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر کاسٹنگ ہم نے نوٹ کرنی ہے، وہ نوٹ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جناب گندم پہ اتنا خرچہ آتا ہے، تو اگر اتنی پرائس اس کی رکھی جائے تو پھر زمیندار جو ہے نا وہ بیٹر آف ہوگا۔ تو حکومت پھر ٹائم اینڈ اگین ان کے مشوروں کے مطابق قیمتیں متعین کرتی رہتی ہے، اور زمیندار جو ہیں وہ بیچارے اپنے طور پہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، بہت سے ٹیکسیز ہوتے ہیں، آبیانیاں، مالکانہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت پاکستان کسان کونسل کے سینئر رہنما جناب رشید گل صاحب تشریف فرما ہیں، وہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی جو مختلف فصلیں ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، اور کسانوں کو تقریباً کتنا منافع ہو جاتا ہے فی ایکڑ ہر فصل سے۔ تو جناب گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تو بالیقین وہ زراعت ہی ہے۔ جی بالکل۔ ایسی ہے کہ گندم جو سب سے ہماری مین کراپ ہے۔ اور کون کون سی کراپ آپ بتانا چاہیں گے؟ گندم ہماری مین کراپ ہے، اس کے علاوہ دوسرا رائس ہے۔ رائس کی ایک اپنی بیلٹ ہے، گندم تو تھرو آؤٹ ہو جاتی ہے پاکستان میں، تو رائس بیلٹ ہے یہ شمالی پنجاب میں، اب جنوبی میں بھی الحمدللہ کافی کاشت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میز ہے، مکئی، اور اس کے بعد سرسوں، کینولا اور سورج مکھی، جبکہ اب تو ناپید ہو چکا ہے، اور گنا پورے سال کی فصل ہے۔ کاٹن ہے، جسے یہ جو جنوبی پنجاب ہے بالخصوص جو ڈسٹرکٹ بھیاڑی ہے وہاں سلور گولڈ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ یہ اس کی میجر کراپس ہیں پاکستان کی۔ اچھا جی جی۔ باقی آپ کی دالیں ہیں، چنا ہے، یہ کچھ مخصوص علاقوں میں ہے، جیسے آپ کا بکھر ہے، اور جو جہاں پانی کی ذرا کمی ہے، شارٹ ہے، جو ان علاقوں میں، تو یہ ہماری کراپس ہیں۔ تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے مثلا گندم سے؟ ہر گندم کو آپ لے لیں، گندم کی جو تیاری ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے حل جو زمیندار ٹریکٹر چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ڈیزل جو ہے اس کا جو آپ کے سامنے ہے دن بدن ریٹ جو ہے، جب کم ہوتا ہے تو 2-4 روپے کم ہوتا ہے، جب بڑھاتے ہیں تو روپیوں میں بڑھاتے ہیں، 8-10 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے؟ 250 تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کی جو حل ہے، کلٹیویشن ہے، وہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اچھا۔ یہ پر ایکڑ جو اب اس وقت کو 10,000 روپے پر ایکڑ اس کی کلٹیویشن پڑ رہی ہے۔ اچھا۔ کلٹیویشن، اور اگر کسی دوسرے ٹریکٹر کو پیسے دے کر لائیں؟ وہی پیسے دے کر چلائے زمیندار، چھوٹے زمیندار کے پاس ٹریکٹر ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ تو وہ ایک ٹریکٹر ہوتا ہے، وہ اس نے کوئی 8-10 مربے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی 10,000 روپے پر ایکڑ میں وہ پڑتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو جس کا اپنا ٹریکٹر ہو اس کو کوئی 2-4 ہزار روپے کم پڑ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پانی ہے۔ پانی بدقسمتی سے ہمارا پاکستان کا نہری نظام تو پہلے سنا تھا کہ بہت اچھا ہے اور بڑا مثالی ہے، لیکن اب پانی بہت کم ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ٹیل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو
پانی بہت کم ملتا ہے. اچھا. اور المیہ ہے کہ اگر آپ کی نہر کے یا رجبہ کے راستے میں کسی بڑے وڈیرے کا رقبہ پڑتا ہے تو اب اس دور میں بھی پانی چوری کی وہ حرکات جو ہے نا وہ کرتا ہے. وہاں بھی اپنی مناپلی اس کی قائم ہے کہ وہ پانی سیدھا کر لیتا ہے اپنی طرف سارا ہی. اور ہمارا محکمہ نہر کے جو لوگ ہیں بالخصوص یہ ایس ڈی او وغیرہ اور نہری پٹواری وہ بھی اپنی من مانی کرتے ہیں. پر ایکڑ یہ اپنا بھتہ لیتے ہیں. تو جو نہیں لوگ دیتے ان کا پانی پھر وہ بہت کم ہو جاتا ہے, بہت تھوڑا دیتے ہیں. اور بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جن کا نہری پانی بھی تھوڑا ہے اور زمینی پانی بھی کڑوا ہے. پاکستان میں آلموسٹ جو تہہ زمین پانی ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ بھی پریشانی زمیندار کے لیے بہت بڑی ہے. اور اس کو اگر وہ ٹریکٹر چلا کے پانی لگائے تو اس کو پر گھنٹہ 2200-2300 روپے پر گھنٹہ پانی پڑتا ہے. جی, ٹیوب ویل والا. ٹیوب ویل والا. اچھا. اور اگر بجلی پہ لگائے تو وہ بھی یونٹ بہت مہنگے ہیں. وہ بھی 2200-2300 روپے میں گھنٹہ پانی ملتا ہے. جو جس کا اپنا نہیں ہے, جس کا اپنا ہوگا اس کو 1500-1600 روپے میں پڑتا ہے. تو یہ بھی کاسٹ جو ہے نا بڑھ جاتی ہے اس میں. اس کے بعد آپ آ جائیں جو فرٹیلائزر ہے اس میں جو ہر فصل ہے اس کے لیے جو سب سے اہم کھاد ہے وہ آپ کی ہے ڈی اے پی. اچھا. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک پاکستان والے ڈی اے پی ابھی بھی امپورٹ ہی کر رہے ہیں. اچھا. اچھا. ایک تو ہمارا زر مبادلہ دوسرے ممالک کو جا رہا ہے اور دوسرا ہمیں ڈی اے پی بہت مہنگی جو کسان کو ملتی ہے. کس طرح ایک بوری کتنے کی مل جاتی ہے؟ یہ ابھی جو پچھلے فصل کے لیے ہم نے خریدی ہے بڑی جو مہربانی کر کے ملی ہے نا وہ 12,500 میں بوری ملی ہے. اچھا. 12,500 کی بوری. بوری اویلیبل ہوئی ہے. اچھا. اور اتنی مہنگی دے کے بھی دینے والے جو ڈیلر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کسان پہ احسان کر رہے ہیں. جی جی جی. اچھا. بعض دفعہ لائنوں میں لا کے لینی پڑتی ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ یوریا جو ہے وہ مسٹ ہے. پر ایکڑ جو ڈی اے پی ویسے جو ڈالنی چاہیے اگر آپ اچھی کراپ لینا چاہتے ہیں تو پر ایکڑ کم از کم 2 بوریاں ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور بوریاں 2 نہ ڈالیں تو 1.5 یا 1 بوری تو مسٹ ہے نہ ڈالنی. اچھا. تو یہ ڈی اے پی اور 2 بوریاں کم از کم یوریا کی ڈالنی ہوں. ٹھیک. 1 ایکڑ میں. 1 ایکڑ میں. اور یوریا کی کیا قیمت بتائیے؟ یوریا 500 سے 5500 روپے تک اچھا جو اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یوریا تو بہت ہی جو ہے نا حالانکہ پاکستان میں ساری بن رہی ہے آپ کی فوجی فرٹیلائزر والے بنا رہے ہیں, فیکٹری والے اینگرو یوریا والے ہیں وہ بنا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بھی یا محکمہ زراعت کی سفارش پہ ملتی ہے. اچھا. یا اے سی ڈی سی جو ہے وہ جب نکلے تو پھر اسٹاکسٹ جو ہے نا وہ پھر لوگوں کو شناختی کارڈ پہ 2 بوریاں دیتے ہیں. اچھا. اچھا. تو بڑی پریشانی بنتی ہے یہ بھی. اچھا. اچھا. اور یہ 2 اہم چیزیں ہیں. ٹھیک. کھاد اور ایک ہے کھاد اپنا وہ اس کی جو ہے اناج ہے اس کی ویٹ زیادہ کرنے کے لیے پیداوار بہتر کرنے کے لیے وہ پوٹاش. اچھا. ڈاکٹر صاحب بدقسمتی ہے کہ پوٹاش بھی پاکستان میں جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. اچھا. جو اچھی پوٹاش ہے نا وہ جرمنی کی, جاپان کی اور دیگر ممالک سے منگاتے ہیں. اچھا. اور وہ ہمیں ملتی ہے 10,000 روپے بوری 50 کے جی کی. وہ چلو بندہ آدھی بوری ڈال لیتا ہے, 2 ایکڑ میں ڈال لیں گے تبھی پر ایکڑ 5,000 روپے تو پھر بھی پڑ گیا. جی جی جی. تو یہ ہے کھادیں اور بھی ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جو ہیں یہ تو بہت ضروری ہے. تو آپ اب ان کی کیلکولیشن کر لیں جی. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ایوریج آتی ہے پیداوار, چلو آپ کی جو ایوریج ہے وہ 45 من آ جائے, 50 آ جائے. جی جی. پھر بھی آپ دیں پھر اس کی پرائز نہیں ملتی. جی 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 جی. کہ یہ ساری چلو تگ و دو کر لی, کسی نے قرض لے لیا, کسی نے کوئی اپنا کٹا بچہ بیچ لیا. اور بعض دفعہ تو بیچاری بیویاں اپنے زیور بھیج دیتی ہیں فصل کے لیے. اچھا. کہتے ہیں کہ پھر کیا کریں. اگر آپ کسی سے ادھار لیں کھاد تو وہ 13,000 والی آپ کو 20,000 میں دیتا ہے.
اچھا 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 اچھا۔ اور جو 5500 والی یوریا وہ آپ کو 8000 میں دیتا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ وہ جو کبھی ہم سنا کرتے کہ ہندو بنیے پیسے کماتے ہیں یا مسلمان بنیے پیسے کما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا اتنے پیسے لے گئے۔ تو کسان جو ہے نا بیسیکلی وہ بیچارہ پس رہا ہے، دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح مکئی کی فصل ہے۔ اچھا مکئی سے ایک دفعہ دلاسا ملا تھا زمیندار کو کہ یہ ذرا اچھی ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی اچھی ملتی ہے، لیکن یہ ابھی حالیہ دنوں میں یہ 3000 سے بکتی ہوئی اب 2600 پہ آ گئی ہے۔ اچھا اچھا، جس کی زمین اپنی نہیں ہے، بعض انویسٹر لوگ آئے تھے کہ وہ ٹھیکے پہ لے کے تو انہوں نے کاشتکاری شروع کی تھی، تو یہ ایک بڑا حوصلہ افزا کام ہو گیا تھا کہ چلو کراپ بھی اچھی ہوتی ہے، لوگ پیسے لگاتے ہیں، وہ بھی کماتے ہیں، اور ٹھیکے جو زمین ٹھیکے پہ دیتا ہے کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کو بھی حوصلہ ہو گیا تھا کہ اب ٹھیکے بہتر ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی جی جی۔ تو وہ جب 1,20,000 25,000 روپے ٹھیکہ دے گا اور اس کو اپنی جنس کی قیمت پوری نہیں ملے گی تو بتائیں وہ کدھر جائے گا بیچارہ۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں، تو یہ اب ٹھیکے بھی کم ہوئے ہیں، پیچھے کافی ریورس ہو گیا اب یہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بعض فصلیں ہماری سال کی ہیں پوری، مثلا گنا آپ کا پوری سال کا پورا سال آپ کو اپنا کھیت انگیج کرنا پڑتا ہے گنے کے لیے، ایسا ہی ہے۔ اور ویسے مجموعی طور پر دیکھیں کاٹن بھی پورے سال کی ہوئی ہے۔ اچھا کہ جو بیٹی لگاتے ہیں آپ فروری میں تو یہ سردیوں کے آنے تک چلتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں پیسٹی سائڈ بہت مہنگی ہے، سپرے کرنی پڑتی ہے، جی۔ تو پیسٹی سائڈ والے پیسے کما رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہم خواب دکھاتے ہیں یہ کاٹن ریسرچ والے، اور یہ جی اتنے من آئے گی اتنے من آئے گی، اور اس دفعہ پرچیز اتنی اچھی ہوگی۔ ٹیکسٹائل والے جو کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ جناب ہم اس ریٹ میں خریدیں گے، اور جب فصل آ جاتی ہے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں فوراً ہی۔ ہاں جی، اس سے پہلے خواب دکھاتے ہیں کہ جی یہ آپ کاٹن کاشت کریں تو ریٹ اچھا ملے گا تو جناب آپ کی موجیں ہو جائیں گی۔ تو جب کاٹن آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہم لیں گے آپ کے 8,000 میں۔ پہلے 12,000 کا خواب دکھاتے ہیں، پھر جب آتی ہے تو پھر 10، پھر 8، پھر 7۔ ہاں جی، اچھا تو اس پہ ریٹ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب فصل ابھی کاشت نہیں کی ہوتی اس وقت وہ سارے مطلب کہ جن کا مثلا گنے والے شوگر ملوں کا مفاد ہے گنے میں، وہ لوگ کہیں گے جی اس دفعہ انشاءاللہ آپ کی پیمنٹ بھی ٹائم پہ ہو گئی اور ریٹ بھی اچھا ملے گا۔ جب گنا کاشت ہو جاتا ہے، جب آتا ہے تو پھر وہ نہ پیمنٹ پوری دیتے ہیں، نہ پیمنٹ پوری دیتے ہیں نہ ریٹ پورا دیتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح یہ ٹیکسٹائل ملز والے جتنے لوگ ہیں، کاٹن سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جینرز وغیرہ، جی جی یہ کہتے ہیں جی اب انشاءاللہ کاٹن جو ہے نا وہ ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کے جو کسان ہیں ان سے ساری کاٹن خریدیں گے اور ریٹ اچھا دیں گے۔ تو جب کاٹن آ جاتی ہے تو پھر وہی سلسلہ کاٹن۔ ہماری جو کاٹن ہے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو اچھی ترین کاٹن ہے وہ مصر کی ہے اور اس کے تقریباً برابر ہماری ہے، اور باقی دنیا کی کاٹن اس سے گھٹیا ہوتی ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا تجزیہ ہے؟ میں وہاڑی سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہاڑی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کاٹن کا گھر یہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ہم سلور گولڈ کہتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کبھی تشریف لائیں نا ذرا کھیت ہمارا آ کے دیکھیں جب کاٹن ہوتی ہے جی جی تو یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے پاکستان کے لیے۔ ایسے ہی بہت کوالٹی کی کاٹن ہے، بہت ہی پیاری کاٹن ہے۔ ہاں جی، اور پاکستان کی کاٹن یہ ہمارے ٹیکسٹائل میل والے، اسے آپ دیکھیں کتنے روپے میں میٹر آپ کپڑا لیتے ہیں جو کاٹن پیور کا ہوتا ہے۔ جی 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 ہاں، سونے کے بھاؤ نہیں لیتے، بہت مہنگا دیتے ہیں۔ بہت مہنگا دیتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی ہے تو مہنگا دیتے ہیں نا۔ ایسے ہی ہاں، یہ اس کی کوالٹی بڑی سپر کوالٹی ہے، سپریم ہے۔ تو ریٹ اس کا وہ بہت ہی زیادہ چیپ ریٹ ہے۔ اچھا گل صاحب، میں آپ سے ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مختصراً
کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس کر دیں کہ ٹوٹل خرچہ تقریباً فی ایکڑ کتنا آتا ہے گندم کا اور تقریباً فی ایکڑ بچت کتنی ہے، اور کسان اگر اپنی بچت کو بڑھانا چاہیں تو کسان اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ۔ جی، پر کاسٹ جو ہے یہ جو ذمہ دار ہے جس کے پاس اپنے اوزار نہیں ہیں وہ رینٹ پہ لیتا ہے اور لیبر بھی اس کو پڑتی ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کا پانی بھی وہ لگاتا ہے۔ پیسے دے کے خریدتا ہے، اور اپنی کلٹیویشن بھی وہ کرائے پہ ٹریکٹر لے کے کرتا ہے، اور فرٹیلائزر ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ لیبر کرتا ہے، اور بعد میں فصل کو سنبھالتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ساری کاسٹ جو ہے وہ اگر اس کی زمین اپنی ہے تو پر ایکڑ وہ کوئی 20-22 ہزار کما لیتا ہوگا بڑی مشکل سے، وہ بہت بہت مشکل سے، اور اگر وہ ٹھیکے پہ ہے، انویسٹر ہے، تو آج کل تو وہ سمجھ لے گھاٹے میں ہے، خسارے میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب نا میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک جگہ مکئی کی فصل کھڑی ہوئی ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، واقعہ اپنی آنکھوں کا، تو آدمی نے آدھا ٹھیکہ دیا ہوا تھا، تو آدھا ٹھیکہ بھی اس نے دینا تھا، وہ فصل وہاں کھڑی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اچھا۔ جی، اب جو لینڈ لارڈ ہے زمین والا، اس نے دیکھا ہے کہ میں نے ٹھیکے بھی دی تھی، فصل بھی کھڑی ہے، بندہ کدھر گیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنا سامان سارا اٹھا کے راتوں رات بھاگ گیا۔ کہ میں کہاں سے دوں؟ وہ اس لیے کہ اس کا ٹھیکہ پورا نہیں ہو رہا، تو وہ مالک اس کی اب وہ فصل وغیرہ سنبھال کے جو پیسے اس کو اس میں بنے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ انویسٹر آئے تھے کہ چلو جی بطور انڈسٹری زراعت میں ہم کام کریں، تو ان کے لیے اب حوصلہ افزا نہیں رہی، تو ٹھیکہ دے کے نا پھر کچھ نہیں بچتا۔ نہیں، آپ مشورہ کیا دیتے ہیں؟ حکومت کیا کرے؟ میں زمیندار کیا کرے اور حکومت کیا ایک کرے؟ مڈل کلاس کسان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ تو وہ اپنا نیچرل سورس پہ نا کوشش کرے آنے کی، اچھا۔ فصل میں نا یہ کوشش کرے کہ اپنا ویسٹیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرے۔ کرے، اچھا۔ یوٹیلائز کرے ویسٹیج کو، اس میں آپ کی گوبر وغیرہ جو گوبر وغیرہ، گلی سڑی جو پتے شتے یہ وہ جو ہوتے ہیں، وہ جتنی مقدار میں اس سے ڈالے جا سکتے ہیں وہ کوشش کرے، اس میں گوبر وغیرہ ڈالے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نا فرٹیلائزر جو ہے وہ استعمال کرے، لیکن اس کی پھر مقدار اگر کم کر دے، ایک تو اس طرح کچھ اپنا خرچہ بچائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اب وہ بیچارہ اور محنت زیادہ کرے گا، جی، تو وہ محنت ہی کرے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے، یہ جو نا پنجابی میں کہاوت بنی ہوئی ہے، جٹ دی اللہ نہ پنجالی ہے، جی 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 پنجالی سمجھتے ہیں جی جی کہ اس کے حصے داری، جی 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 جٹ کی تو پنجالی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ایسے ہی۔ کہ دو بیل جو ہے نا وہ ایک پنجالی میں ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، وہ ہل کو کھینچتے ہیں، جٹ محنت کرے گا، اللہ فضل فرمائے گا۔ اللہ مدد فرمائے گا۔ جی، تو باقی حکومت کو چاہیے اصل میں نا کہ اسے باقاعدہ اپنی سرپرستی دے حکومت۔ تو یہ جو محکمے بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے، محکمہ فوڈ ہے، محکمہ زراعت، میں یہ سمجھ بالکل فضول ہے، یہ تو محکمے بالکل ہی ختم کر دینے چاہیے۔ گورنمنٹ نے اپنے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ بینیفٹ دے جو دینا ہے، اس کو جو ٹیوبل ہے بجلی پہ اس کو پر یونٹ اس کو بجلی سستی کرے۔ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں انڈیا کو کہ وہ اپنے کسان کو کتنی زیادہ سہولتیں دے رہا ہے، اور ڈائریکٹ دے جو بھی دینا ہے، سبسڈی دینی ہے جو ڈائریکٹ دے، جب مڈل مین پڑتا ہے سبسڈی تو وہ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھادوں کے حوالے سے اس کو چاہیے کہ اس پہ کوئی فوراً گورنمنٹ ایکشن لے، کوئی اپنی کھادیں بنائیں، پاکستان کی اپنی، کیوں نہیں بنا سکتا پاکستان کھادیں؟ بنا سکتا ہے نا، تو وہ کھادیں سستی دے۔ تو کاسٹ جو ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ اقدامات اٹھائے، وہ تو گورنمنٹ ہی اٹھا سکتی ہے۔ تو جب کاسٹ آپ کم دیں گے، آپ کے اخراجات زمیندار کے کم ہوں گے، تو پھر آپ گندم جتنی مرضی کم ریٹ میں لے لیں، پھر روٹی سستی دینے والی اسکیم آپ پوری کر لیں، نان تو سستا جناب کر لیں۔ ماشاء اللہ گیل صاحب نے بہت اچھے مشورے دیے ہیں، یعنی ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ کسان محنت کریں، جتنی وہ زیادہ محنت کریں گے اتنی پروڈکشن بڑھ جائے گی۔ مثلاً ایک کسان 40 من ایک ایکڑ میں سے پروڈیوس کرتا ہے، تو 40 من میں ہم پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں، فرض کیا 4,000 روپیہ کنال جو ہے وہ 4,000 روپیہ من گورنمنٹ گندم خریدتی ہے،
تو جس کی 40 من ہوگی اس کے 1,60,000 روپے میں وہ گندم اس کو جو ہے وہ پیسہ ملے گا، اتنے میں بکے گی۔ اور اگر وہ 60 من گندم پیدا کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ 2,40,000 روپیہ جو ہے نا وہ 1 ایکڑ سے کما سکتا ہے ٹوٹل وصولی۔ اور پھر دوسری طرف سے کاسٹ منیمائز کر سکتا ہے کہ کھادوں کے متبادل چیزیں استعمال کر کے کوالٹی کو پہ کمپرومائز نہ کرے، لیکن حتی الامکان منیمم جو ہے وہ کاسٹ کر کے اپنی جو ہے وہ بچت کر سکتا ہے۔ لیکن حکومت اس سلسلے میں اصل کام کر سکتی ہے۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ پراپر پرائسز پہ وہ خریدنے کو انشور کرے، اور آڑتیوں اور وپاریوں کے رحم و کرم پہ کسانوں کو نہ چھوڑا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسانوں کو سستی جو کھادیں ہیں وہ فراہم کرنے کا انتظام کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کسان جو ہے وہ خوشحال ہوگا، اور کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ اس وقت ہمارے ملک کی 75% سے زیادہ لینڈ وہ انکلٹیویٹڈ ہے۔ صرف ہم 22% 23% زمین کو ہم نے کلٹیویٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ پورا ملک چلا رہے ہیں۔ باقی زمین اس لیے خالی پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں میں انسینٹیو نہیں ہے اس پہ انویسٹ کریں۔ حکومت اگر اپنی پالیسیاں اچھی کر لے تو ہمارے ملک میں بہت سی زمینیں مزید کلٹیویٹ ہو سکتی ہیں، اور ہمارا ملک خوشحالی کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور اڑان پاکستان کا منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو میں پاکستان کسان کونسل کے رہنما کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب گل صاحب کا، اور اب تک یہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی۔ اللہ حافظ۔